جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں آل پاکستان کاٹیج انڈسٹری کے چیئرمین جناب بابا غلام سرور حجویری صاحب، جن کو ریسنٹلی لاہور چیمبر آف کامرس میں بابائے کاٹیج کا ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا، سند دی گئی. یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. پہلی مرتبہ لاہور چیمبر آف کامرس میں ایسا دیکھا گیا اور سنا گیا. آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت اس موجودہ حالات جو پاکستان میں ہو رہے، مہنگائی کی اتنی تک و دو، بابا جی سے پوچھیں. انہوں نے بہت سی حکومتیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی، نون لیگ کی بھی دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی دیکھی. اس وقت پھر موجودہ حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے زرد دور میں کہ بابا جی ہمیں اپنا کیا پیغام دیتے ہیں. جی بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں DNN کا کہ وہ ہمیشہ ہی مجھے عزت بخشتے ہیں، میرے پاس تشریف لاتے ہیں. آپ نے میری دکھتی رگ پہ اوپر آج نمک چھڑکا ہے کہ کیا حالات ہیں. حکومت بھی میری ہے، وزیر اعظم بھی میرا ہے، اور میں 1983 سے میاں نواز شریف کے ساتھ چلا ہوا ہوں، آج تک بھی اس کے ساتھ ہوں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جو پالیسیاں آ رہی ہیں وہ میاں صاحب کی پالیسیاں ہیں یا کسی دشمن کی پالیسیاں ہیں کہ ہم کسی کو اپنی شکل بھی دکھا نہیں سکتے. دنیا کہے کہ ہم دکھا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا کو کہتا ہوں کہ سچ بولو، تو سچ بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو برا لگتا ہے. تو لوگ اس وقت اتنا ہم سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں، اتنا تنگ آ چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ آگے لوگ روٹی کھا لیتے تھے، اب تو ہم روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے. آٹا 170 روپے kg ہے، آج کا ریٹ پیاز کا 250 روپے ہے. آج کا دوسری چیز مرغی کا گوشت ہی دیکھ لو، لوگ مرغی کا گوشت کھا لیتے تھے، آج 675 روپے اس کا ریٹ ہے. ہم نے کیا کھانا ہے؟ کیا عمرہ کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا پہلے 1% لوگ تھے، 7% ہو گئے ہیں، ان کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ہم غریبوں نے مرنا ہی تھا. ہم سسکیاں لے رہے ہیں اور ہمارے عمرہ کو کوئی پتہ نہیں، ہمارے لیڈران کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم مر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ غریب آدمی جو ہے یہ گلی کے کیڑوں کی قابل ہے، کیڑوں کی طرح ہے. میں صاف کہتا ہوں، لیکن آج ہم نالی کے کیڑے ہی بن گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے. میں جس جگہ بیٹھا ہوں میں اس کا کرایہ نہیں دے سکتا. میاں صاحب آپ کو کیا خبر ہے؟ تجھے کیا خبر ہے؟ بے خبر. میری زندگی کا سوال ہے، میں مر رہا ہوں. میرے ساتھ جتنے چلنے والے ہیں کاٹیج انڈسٹری میں، ان کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں. وہ مجبور ہیں، اور اتنے مجبور ہیں کہ وہ روٹی کے بھی قابل نہیں رہے. کیا آپ نے ہمارے لیے کچھ سوچا ہے؟ کیا ہم سبسڈی ہیں؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، خدا کے واسطے یہ جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی گاڑیاں چھین کر ان کو نیلام کر دو. یہ جو بجلی والے ہیں ان کے جتنے میٹر لگے ہوئے ہیں گھر گھر ان کو فری جو بجلی ہے وہ ان کی بند کرو. یہ لوگوں کا ہمارا خون چوس کر ان کو فائدہ دیتے ہو. جو آپ اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہاں آپ صرف سرمایہ داروں کے لیے بیٹھتے ہیں. ہمارے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ میاں صاحب میں سوال کر رہا ہوں، میں آپ کا بنیادی رکن ہوں، میں نے آپ کا زندگی کا پہلا جلسہ کروایا ہوا ہے. اب میں جواب آپ سے مانگتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوں. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میاں صاحب میں تو بھوکا ہوں. آپ کو کیا خبر ہے کہ میں بھوکا ہوں؟ میں نے 6-7 دفعہ مرتبہ کوشش کی ہے، آپ کے بیٹے کے ذریعے کوشش کی ہے، آپ کے نمائندوں کے ذریعے کوشش کی ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں. میرے اوپر بھی لعنت ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی. کیا میرا آپ ورکر کا یہی پوزیشن سمجھتی ہے جو آپ کے ساتھ 83 سے چلا ہوا ہے؟ میں لوگوں کی آواز ہوں، غریبوں کی آواز ہوں، ان لوگوں کی آواز ہوں جن کے گھر میں بھوک ہے، جو بل نہیں دے سکتے، جو روٹی نہیں کھا سکتے. اور کسی نے کیا کھانا ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں دال روٹی کھا لیں گے، اب تو دال روٹی بھی نہیں کھا سکتے. میاں صاحب اب ہمارا واپس آنا بہت مشکل ہے، اس واسطے کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ اندھے کنویں میں جا رہی ہیں. آپ نے جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا مجھے اچھا سمجھتے ہیں. میرے پاس لوگ آ کر بہت برا مجھے کہتے ہیں، تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نواز شریف ہوں. تو اگر میں نواز شریف ہوں تو پھر میں لندن میں ہوں. آپ جس طرح بھی ہو یا آئیں،
آگے مقابلہ کریں ان کا اور ہمیں ریلیف دیں. اگر آپ ریلیف اپنے نہیں دے سکتے تو پھر جتنے بھی آپ کے ساتھ چلے ہوئے ہیں پرانے ساتھی ہیں ان کو کہیں کہ زہر کھاؤ اور مر جاؤ. کیوں کہ اب تو مرنے کے لیے بھی قبرستان میں جانے کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے. بابا جی تو آپ نے مرنے کا آپ نے مشورہ دے دینا, جینے کے لیے ان کو مشورہ دیں کہ جینے کے لیے ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیا پالیسی اختیار کریں؟ جینے کے لیے جب تک یہ 93% لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ تو آتا ہی ہے نا. اب اگر اس کو کہیں کہ یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے, اس نے بہت برائی کی ہے, میاں صاحب آج آپ الیکشن کروائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی ورکر تھے وہ آپ نے کھو دیے ہیں. وہ گلی گلی, وہ محلے محلے میں جو ہم پھرتے تھے, جن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, آج ان کو ہم کون سا چہرہ دکھائیں؟ وہ جب ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, آگے الیکشن لڑنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو روٹی نہیں نصیب, ہمیں تو جوتے مارتے ہیں. ان کو ریلیف دیں. آپ اس وقت بھی حکومت میں ہیں, ان غریبوں کے لیے کچھ سوچیں. ان چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے جن کے بند ہو گئے ان کے لیے کچھ کر دیں. اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے. آپ لوگوں کو خوش نہ کریں, 14 جماعتوں کو خوش نہ کریں. یہ سارا لعنتی طبقہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے جس سے ہماری پوزیشن خراب بھی ہے, سب ہو رہی ہے. ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں اتنا ذلیل نہ کریں کہ اب ہم دار روٹی سے بھی انتدار ہو جائیں.